دو واقعات بڑی عجیب آزمائش کا باعث بنے ہیں۔ ان میں ایک میں اللہ رب العزت نے سب کو بچا لیا، ایک آزمائش میں اللہ نے سب کو بچا لیا، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور ایک آزمائش میں قسمت والے بچ گئے اور بد قسمت پھسل گئے۔ یہ دو واقعات ایسے گزرے ہیں، ایک میں اللہ نے سب کو بچا لیا ہے اور ایک میں قسمت والے بچ گئے اور محروم پھسل گئے۔ ایک آزمائش اس وقت تھی جب آقا علیہ السلام نے واقعہ معراج بیان کیا، لوگوں سے واقعہ معراج بیان کیا تو بہت سے لوگ یہ واقعہ معراج کا بیان سن کر مرتد ہو گئے، اسلام ہی چھوڑ گئے۔ جو نئے نئے مسلمان ہونے والے لوگ تھے، جو ابھی کچے تھے، نئے نئے اسلام کے اندر انٹر ہوئے تھے، داخل ہوئے تھے، وہ آقا کا واقعہ معراج کا بیان سن کر اسلام ہی چھوڑ گئے۔ ایک آزمائش یہ تھی، اور ایک آزمائش وہ تھی جب ہجرت مدینہ کے 18 مہینے بعد مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے دوران نماز آقا علیہ السلام کے قلب اطہر میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں قبلہ بدل لوں، بیت المقدس کو چھوڑ کر کعبہ مکہ کو قبلہ بنا لوں۔ سبحان اللہ۔ یہ خواہش پیدا ہوئی تو اس خواہش میں آقا علیہ السلام نے اپنا چہرہ مبارک بار بار آسمان کی طرف اٹھایا حالت نماز میں۔ جواب آیا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے حبیب مکرم، اے میرے محبوب، ہم نے آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ لیا ہے۔ اے حبیب مکرم، ہم نے آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ اب صورت کیا تھی؟ صورت یہ تھی کہ بیت المقدس تھا مثلاً اس طرف اور کعبہ مکہ تھا اس طرف، دونوں مخالف سمتیں تھیں، اپوزٹ سمتیں تھیں۔ اب آقا علیہ السلام جماعت کروا رہے ہیں، صحابہ کرام مقتدی ہیں اور جماعت کی نماز ادا ہو رہی ہے۔ تو دوران نماز آقا علیہ السلام کے قلب اطہر میں یہ خواہش آئی کہ میں قبلہ بدل لوں۔ حالت نماز میں امر آ گیا قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا، یہ امر الہی آ گیا۔ فرمایا کہ اے محبوب، ہم نے آپ کا مکھڑا بار بار اوپر اٹھنا دیکھ لیا ہے۔ اے حبیب، اگر آپ اس قبلے پر نہیں، بیت المقدس پر نہیں، اس کعبہ خدا کعبہ مکہ کی طرف آپ راضی ہیں تو محبوب ہماری قبلوں سے کیا غرض؟ اے حبیب، ہماری قبلوں سے کیا غرض؟ ہم قبلوں کے محتاج نہیں ہیں، ہم سمتوں کے محتاج نہیں ہیں، ہم مشرق اور مغرب کی جہتوں کے محتاج نہیں ہیں، ہم قبلوں کی تعینات کے محتاج نہیں ہیں۔ ارے میرے محبوب، اے میرے محبوب، میری عبادت، میری الوہیت، میری محبودیت، میری خدائی نہ اس سمت کی محتاج ہے نہ اس سمت کی محتاج ہے۔ محبوب، میں نے یہ قبلہ بھی تیری خاطر بنایا تھا، یہ قبلہ بھی تیری خاطر بنایا ہے۔ محبوب، جدھر تیری مرضی ہے ہم اس کو قبلہ بنا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو آقا علیہ السلام نے یہ قلب اطہر میں یہ خواہش ظاہر کی تو اللہ نے فرمایا کہ محبوب، اگر آپ اس قبلے پر راضی نہیں ہیں تو ہم اس کو بنا دیتے ہیں، ہمیں قبلوں سے کوئی غرض نہیں ہے۔ تو حالت نماز میں امر الہی پا کر، اللہ کا حکم پا کر، آقا علیہ السلام نے خاموشی سے رخ بدل لیا۔ جب خاموشی سے رخ بدل لیا، اب صحابہ کرام جو نماز پڑھ رہے تھے آقا علیہ السلام کے پیچھے، اب تھوڑا سا منظر کو سمجھے نا کہ ادھر بیت المقدس ہے، صحابہ کرام آقا کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں اور جماعت کی نماز ادا ہو رہی ہے، تو قبلہ آقا نے بدل لیا، مقتدی اور امام آمنے سامنے ہو گئے، آقا اور غلام آمنے سامنے ہو گئے۔ اب صحابہ کرام چونکہ انہیں تو حکم ملا نہیں تھا تو آمنے سامنے تو نماز ادا ہونی نہیں تھی، تو اس لیے آقا علیہ السلام ادھر سے صفوں کو چیر کر ادھر آ کے کھڑے ہو گئے۔ اب سمت کیا بن گئی؟ صحابہ کرام کے منہ بیت المقدس کی طرف اور آقا علیہ السلام کا چہرہ انور کعبہ مکہ کی طرف۔
یہ سمت تھی، تو یہ وہ آزمائش تھی، ایک لمحہ تھا صحابہ کرام کے لیے، یہ ایک آزمائش کا لمحہ تھا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرُّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے محبوب، جس قبلے کی طرف پہلے آپ تھے، ہم نے وہ بنایا ہی اس لیے تھا کہ محبوب ایک لمحہ ایسا آئے، ایک لمحہ ایسا آئے، ایک گھڑی ایسی آئے کہ تیرے صحابہ کا معروف قبلہ بیت المقدس ہو۔ اِلَّا لِنَعْلَمَ، ہم جاننا چاہتے تھے، ہم آزمائش کرنا چاہتے تھے کہ تیرے صحابہ کا قبلہ بیت المقدس ہو، اور ہم ان کو اس گھڑی میں آزمانا چاہتے تھے کہ محبوب کہ آپ کا چہرہ کعبہ مکہ کی طرف ہو اور صحابہ کے چہرے بیت المقدس کی طرف ہو۔ تو ہم جاننا چاہتے تھے کہ کون کعبے کی طرف جاتا ہے اور کون میرے مصطفیٰ کی طرف جاتا ہے۔ فرمایا اِلَّا لِنَعْلَمَ، ہم یہ آزمائش کرنا چاہتے تھے تیرے غلاموں کی، تیرے صحابہ کی ہم آزمائش کرنا چاہتے تھے کہ کون قبلے کی طرف جاتا ہے، کون میرے مصطفیٰ کی طرف جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے، ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، کیونکہ ابھی تو وہ نماز کے اندر ہیں۔ اب نماز سے فارغ ہوں تو آقا بتائیں کہ بھئی وہی آ گئی ہے، آقا کا حکم آ گیا ہے، اس لیے کہ شرن قبلہ تو اس وقت صحابہ کا بیت المقدس تھا۔ پریشان ہوئے، اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی صحابہ کرام کو، تو انہوں نے کہا کہ ساری سمجھیں سوچیں چھوڑ دو، عقل کی باتیں چھوڑ دو، جو عشق کہتا ہے وہ کر لو۔ انہوں نے کیا کیا؟ قبلہ چھوڑ دیا اور حضور کے پیچھے لگ گئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اِلَّا لِنَعْلَمَ، ہم یہ پہچاننا چاہتے تھے، ہم یہ جاننا چاہتے تھے غلاموں کے بارے میں کہ تمہارے ایمان کی بنیاد کیا ہے۔ اے میرے محبوب کے غلاموں، تمہارے ایمان کی بنیاد کیا ہے؟ عقل ہے، تخیل ہے، قیاس ہے، سوچ ہے، حکم ہے، انتظار ہے، کیا ہے تمہارے ایمان کی بنیاد؟ فرمایا کہ ہم یہ پہچاننا چاہتے تھے، ہم جاننا چاہتے کہ تمہارے ایمان کی بنیاد کیا ہے۔ تو صحابہ کرام نے کیا کیا؟ ساری سوچیں چھوڑ دی اور حضور کے پیچھے لگ گئے۔ اللہ رب العزت نے یہاں ارشاد فرمایا، اللہ نے فرمایا ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ تمہارا ایمان یوں ہی ضائع کر دیتا۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تمہارا ایمان ضائع ہو جائے، یعنی اگر وہ کعبے کو تھامے رکھتے، پکڑے رکھتے تو ان کا ایمان ضائع ہو جاتا۔ تو صحابہ نے کیا کیا؟ قبلہ چھوڑ دیا اور حضور کے پیچھے چل گئے۔ تو قرآن نے کہا کہ انہوں نے اپنا ایمان بچا لیا، قبلہ چھوڑ کر میرے مصطفیٰ کے پیچھے لگ کر اپنا ایمان بچا لیا۔ تو آج بعض لوگ ایمان کے بچاؤ کے لیے کعبے کی طرف دوڑتے ہیں، لیکن قرآن مجید میں اللہ نے یہ جو ہمیں سلوک سمجھایا ہے، یہ جو ضابطہ ہمیں سمجھایا ہے کہ ارے کعبے کی طرف نہ دوڑو، بلکہ کعبے کے کعبے کی طرف دوڑو، اس لیے کہ قبلے اور کعبے تو بدلتے رہتے ہیں، قبلے اور کعبے تو بدلتے رہتے ہیں، جدھر رخ مصطفیٰ ہے وہی کعبہ خدا ہے، جدھر رخ مصطفیٰ ہے، جدھر میرے مصطفیٰ کا مکھڑا ہے وہی کعبہ خدا ہے۔ تو کیا ہوا؟ صحابہ کرام کے ایمان بچ گئے، کعبے کو چھوڑ کر حضور کے پیچھے لگ گئے، ایمان بچا لیا۔